MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جمعہ کے ان خطبات میں میری یہ کوشش رہی ہے کہ بنیادی جو باتیں دین اسلام کی ہیں اس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے، تو جزئی جو باتیں ہیں، جو شاخیں ہیں اس کی، یہ خود بخود درست ہو جائیں گی، اور عقلاً بھی یہی ہے، اصولاً بھی یہی ہے۔ جڑ اگر مضبوط ہو تو شاخیں کسی بھی طرح سدھر جائیں گی، اگر اس میں کیڑا لگ چکا ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ شاخوں میں کیڑا آیا ہے، شاخیں خراب ہو رہی ہیں، لیکن جڑ مضبوط ہو ایک نہ ایک دن وہ چیز سدھر سکتی ہے۔ اگر آپ ولو بالفرض کسی درخت کو اوپر سے سب کاٹ بھی دیں، شاخیں ہی نہ رہیں، تو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی درخت بارش کی پانی کی وجہ سے پھر دوبارہ اگاتے ہیں، اس واسطے کہ اس کی جڑ موجود ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ بنیاد ہے، بنیاد پر کام ہوگا تو شاخیں بہتر ہو جائیں گی خود بخود۔ اگر اس میں خرابی پیدا بھی ہو چکی ہے، پھر بھی اگر بنیاد پر کام ہوگا تو ایک نہ ایک دن وہ سدھر جائیں گی، لیکن شاخوں پر کام ہوگا اور جڑ کو چھوڑ دیا جائے گا تو یاد رکھیے، جہاں دیکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے خوبصورت تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ کبھی پائیدار نہیں ہوں گی۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو بنیاد ہیں اسلام کی، اس میں بہت زیادہ زور دیا، بلکہ اسی پر قرآن موجود ہے۔ اگر آپ کہیں
کہ کل مضمون قرآنی کیا ہے، تو کہیں گے بنیاد پر ہے. شاخیں ذکر ہوئی ہیں لیکن ہمیشہ بنیاد پر تاکید ہوئی ہے. بنیاد درست رکھو، بنیاد درست رکھو، بنیاد درست رکھو. اب وہ جو بنیادی چیزیں رب العالمین نے دہرائی ہیں، ہم اگر اس کو عمیق نظر سے دیکھیں اور سیرت کا بھی ساتھ میں مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول بھی اپنی زندگی میں زیادہ تر، سب سے زیادہ زور اسی بنیاد پر دیا اور اسی پر کامزن رہے، اور اس حیثیت سے آٹومیٹیکلی قدرتی طبعی لحاظ سے ان کی شاخیں، ان کے اعمال درست رہے. بنیادیں جب بگڑنے لگی تو یاد رکھیے پھر اعمال بھی ہمارے بگڑنے لگے. اور آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے ہمارا کہ ہماری بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. لیکن زیادہ تر اہل علم حضرات کا بھی کہہ لیجئے، کام جس پہ ہو رہا ہے وہ شاخوں پر ہو رہا ہے، وہ کھوکھلی بنیادوں کو پھر سے مضبوط بنانے پہ نہیں ہو رہا. اس واسطے لاکھ کہو ہمارے اعمال دراصل بدلتے نہیں ہیں، سدھرتے نہیں ہیں، اور وہ جنت کی کشش ہمیں نہیں کھینچتی ہے، وہ جہنم کا ڈراوا ہمیں رکواتا نہیں ہے. یہ حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو یاد رکھیے جن کاموں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے اس میں اس حیثیت سے دھیان نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ موقع میں بلا عنوان کے کر رہا ہوں. تقریباً لاک ڈاؤن کے بعد سے میں نے ابھی کوئی خاص عنوان تسلسل کے ساتھ جمعہ میں اختیار نہیں کیا. تو میرے ذہن میں یہی باتیں گردش کر رہی تھی کہ وہ تمام بنیادی باتیں جو کہ اصولی اعتبار سے رب العالمین نے ذکر کی ہیں وہ ایک ایک کر کے ذکر کر دی جائیں، تاکہ بنیاد کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ خود بخود آٹومیٹیکلی مقدرہ یہ بات ہے کہ اس کی شاخیں سدھریں گی. بھائی تھوڑا ادھر طرف جگہ ہے، اندرونی طور پر آپ آ جائیں. اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے جو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہاں کھانا بھی نہیں ہے ویسے بھی، اور یہ کھانے کے لیے آنے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو اس واسطے آپ جیسے بیٹھتے ہیں تحیات وغیرہ میں قاعدے میں جو بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں تو ایک چند لوگوں کو جگہ مل جائے گی، کوئی کھڑا نہ رہے گا. اور بھائی ہمارے ذمہ دار جو ہیں وہ چیئر وغیرہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کن لوگوں، روحیں دکھ رہی ہیں آپ کو یا پتہ نہیں کیا دکھ رہی ہیں، یہ اٹھا لینا چاہیے، یہ ضرورت کی نہیں ہے. تو چیئر اٹھا لیجئے تاکہ اس کے لیے جگہ فراہم ہو جائے. چیئر ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، آخری میں بھی رکھ سکتے ہیں، ذمہ دار خیال رکھیں اس کا. تو میں بتا رہا تھا کہ ان بنیادوں پر اگر ہم کم وقت میں بھی محنت کریں تو میرے خیال سے پھل اس کا سب سے بہتر آئے گا بنسبت ہم شاخوں پر محنت کریں. فضائل بہت بیان کیے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں فضائل کا انکار نہیں ہے، جہاں فرائض چھوٹ رہی ہیں وہاں فضائل کا کیا کام. ہاں ہمارا عجیب المیہ ہے، فضائل یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے. فضیلت میں پوری امت لگی ہوئی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا دعویٰ بھی ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کے بعد پڑھی جانے والی کتاب کیا کہتے ہیں؟ فضائل اعمال کہتے ہیں. اب ہمیں کیا کریں جی؟ یہ خرابی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں فضائل اعمال کون سی ہے؟ اس میں آدھے تو کیا ہے من گھڑت باتیں ہیں، عقیدہ خراب کرنے والی ہیں. بہرکیف اس پر تبصرہ نہیں، بہت سے لوگوں کو غصہ آ جائے گا. حقیقت ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، کیا کریں. میں تو سوچتا ہوں کہ کبھی نام نہ لوں، لیکن وضاحت کرنی مقصود ہوتی ہے تو کبھی نام لیتا ہوں، ورنہ تو کیا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن فضائل پر بہت زور ہوا ہے. فضائل فضائل فضائل. بھائی فضائل اس وقت تو آتے ہیں نا جب تمہارے فرائض مکمل ہوں. جس کے فرائض مکمل نہ ہو اس کو فضائل بیان کر کے کیا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے ہمیں بنیاد پر کام کرنا چاہیے. اس حیثیت سے میں نے سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے بیان کی وہ توحید کی ہے، اور اس پر تقریباً میرے 3 جمعہ گزر چکے. پھر یہی ایک بنیادی طور پر دوسری چیز میں آپ کے سامنے لایا، اس توحید کو مان کر اس کی دعوت بھی ہے. اگر انسان توحید خالص کو مانا اور اس کی دعوت پہ لگا رہا نا، پھر اس کے بعد حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، فلاں فلاں، سحر وردی، نقشبندی کے جھگڑے کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا اس کو. بھائی جب کام کرتا ہے نا بندہ اسے وقت کہاں ملے گا. جتنا بیکار ہوتا ہے نا اتنا اس کو وقت ملتا ہے، جتنا وقت ملتا ہے نا اتنا زیادہ لڑائی کرتا ہے وہ. یاد رکھو گھر میں بھی جو کام پہ جاتا نا
انہیں سائلنٹ رہنا انہیں اسے پاس وقتیش نہیں انہیں جانا آنا جیسے کام بھی نہیں دھام بھی نہیں بیٹھتا دیکھو انہیں پورے گھراں کو آگ لگانا بیٹھ جاؤ دیکھو خود غور کر کے دیکھو جسے ٹائم ہی نہیں ہے اپنی زندگی سے فرصت ہی نہیں ہے اس کے پاس پھر باتوں کا وقت کہاں بھائی وہ تو کام کے دھن میں ہوتا ہے کہ آج یہ نہیں ہوا ابھی کل یہ ہونا باقی ہے اتنا کام ہے کوئی آ کے غیبت بھی کرتا ہے تو بولتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے سننے کے لیے وقت نہیں میرا کام ہی مجھے زیادہ پڑا ہوا ہے سب سے زیادہ باتیں کہاں ہوتی کہاں غیبتیں چائے خانوں میں وہاں فرصت سے آتا اس کے واسطے جو پینے چاہ ہاں گلیوں کے کیا ہے کونوں پر دیکھو ایک ایک گھنٹہ آپ اللہ کی قسم 2 رکعت کو 1 گھنٹہ کھڑا کے دیکھ لیجئے لوگ مارنے آ جائیں گے گالیاں دیں گے امام کو 2 رکعت 1 گھنٹے میں پڑھا نا مولوی صاحب کتنا وقت کھڑیں گے یہی بدبخت جا کے ایک چاہ کے بہانے آدھا گھنٹہ آرام سے کھڑ کے آتا معلوم بھی نہیں ہوتا اسے میں دیکھتا نکلتے وقت بیان کر کے نکلتے وقت تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہوتا وہاں کھڑے رہتے بیان کو آنے والے بھائی بعد میں کون زیادہ غصہ کر لیتے ہیں کیا مولوی صاحب یہ سب نوٹ کرو بولا بعض لوگ بولتے مجھے سب بولتے نا مولوی صاحب سب بولتا لیکن نام نہیں لیتا کسی کو بھی نہیں سب کی اصلاح کے لیے بولتا کبھی کبھی 1 گھنٹے کے بعد نکلا تو بھی یہیں کھڑے ہوتے لوگ باتیں کر رہے ہوتے وہی 1 گھنٹہ 2 رکعت نفل نماز پڑھو بولو نہیں پڑھے گا بندہ صاف کہے گا کہ نہیں ہو سکتا بھائی اتنی لمبی نماز تو ہمارا ایک اپنا ایک عجیب طرح کا نیچر بن چکا ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اصل کام نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں جو کام دیا اس کام پر ہم کامزن ہوتے تو پھر ان لڑائی جھگڑے کے لیے وقت ہی نہ بچتا تم غیر مسلموں پہ توجہ دو تم اصلاح المسلمین کرو جو اصلاح کرنی ہے اس کے پیچھے دوڑو جو غلط کام ہو رہے ہیں کم از کم کچھ بھی نہیں بھائی مجھے زیادہ دینداری نہیں تو سوشل سروس کے کم از کم کام کرو انسانیت کی خدمت کے لیے دوڑو دیکھو کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں کتنے لوگ کیا ہیں بلا کفن کے مردے دفن ہو رہے ہیں کتنے لوگوں کو کیا ہے بیوائیں ایسی ہیں کہ ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے کتنے ایسی بڑھیاں ہیں کہ جن کے پاس کیا ہے اپنا بیٹا لات مار کے نکال چکا ہے ان کو ڈھونڈو ان کی مت کرو نا جی کچھ نہیں ہے تو یہ کر لو اصحاب رسول اللہ جیسی بڑی بڑی شخصیتیں کہا کرتی تھی بلکہ کرا کرتی تھی حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی صبح سویرے ایک بڑھیا کے گھر جاتے تھے صفائی کرتے تھے آنکھ کی اندھی تھی حتیٰ کہ اس کی تمام تر چیزیں اس کو لا کے فجر سے پہلے رکھ کے آ کے فجر کی نماز پڑھاتے تھے خلیفۃ المسلمین ایک بڑھیا کیوں کیا یہ کام انہوں نے صدیق اکبر سے سیکھا صدیق اکبر بھی اسی بڑھیا کا کام کرتے تھے روایتوں میں آتا ہے کہ وفات کے 3 دن جب صدیق اکبر نہیں جا سکے کیونکہ نہیں تھے نا اس کے بعد جب معلوم ہوا حضرت عمر کو کہ اس بڑھیا کا کام صدیق اکبر کرتے تھے تو 4تھے دن یہ پہنچے وہ کام کیے تو بڑھیا نے کہا کہ پتہ نہیں گزشتہ جو آدمی آتا تھا اس کی بو باس تو نہیں آ رہی ہے کوئی دوسرا ہے وہ آدمی کیا ہوا جو اس سے پہلے آیا کرتا تھا تب روتے ہوئے کہا کہ اماں جان وہ تو کیا ہے وفات پا چکے ہیں اور میں نے چھپ کے جب دیکھا اپنی زندگی میں تو یہاں آتے دیکھا میں نے سمجھا کہ کسی غیر کے گھر میں صدیق کیوں داخل ہو رہے ہیں لیکن آج مجھے پتا چلا کہ یہ تو کیا ہے آپ کی خدمت کے لیے آیا کرتے تھے ہاں کام کرو کام پر رکھو اپنی زندگی کی بنیاد ہم دراصل کیا ہے عادی ہو چکے ہیں سستی کے ہم عادی ہو چکے ہیں بیکار کاموں کے اس واسطے ہمیں بہت موقع ملتا ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا بہت موقع ملتا ہے باتیں بنانے کا اگر توحید خالص کو مان لیا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت کے لیے آپ اپنی زندگی لگا دی بھائی جتنا کام ہے تمہارے دنیا کا کر لو میں نہیں کہتا کہ دنیا کا کام نہ کرو میں صرف ایک ریکویسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذرا غور کر کے دیکھو بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط جتنا کام ہے کر لو تمہارے دنیا کا تمہارے جاب کا تمہارے پیسے کمانے کا جو ہے کر لو باقی بچتا نا ہر ایک کی زندگی میں بچتا نا وہ باقی جو 5-10 منٹ بچتا وہ غیبت میں ادھر ادھر کے باتوں میں ان کی لڑائی میں یہاں کی وہاں کی لگائی بجائی میں کرنے کے بجائے وہ دراصل توحید کے کام کی نشر و اشاعت کے لیے دے دو بس کافی ہے اتنا کافی نکال کے دو نہیں بول رہا ہوں ہمارے پاس بہت ٹائم ہے 24 آورس میں بہت ٹائم ہے لیکن ہم دراصل اس کو مینیج نہیں کر پاتے صحیح طور پر اس کی سیٹنگ نہیں رکھتے ایک وہی سیٹنگ رکھنے والا نارمل انسان
ایسے ایسے عجیب و غریب کام کرتا ہے کہ بلکہ ہزاروں لوگوں کے لیے ایک رفاہ عام کا کام کر دیتا ہے، یا سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ بھائی سائنٹسٹ کے پاس بھی دنیا کے 24 آور جو ہیں دن کے اتنے ہی تو ہیں نا جی، جتنا ہم کو ملے۔ بڑے بڑے بزی، بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے کامیاب ترین انسانوں کو بھی کتنا دن میں ملا؟ ان کو کیا 30 آور ملے، ہم کو کیا 24 آور مل رہے ہیں؟ نہیں، ان کو بھی 24 آور ہی ملے تھے۔ انہوں نے اس کو ڈھنگ سے بنایا، اپنی زندگی کا روٹین کرنا کیا ہے، اور ہم نے کبھی بنایا ہی نہیں۔ ہمارے 24 گھنٹے کس ترتیب سے گزارتے ہیں، ایک ترتیب تک نہیں ہے۔ ہم پوچھیں کہ بھائی آپ کی ترتیب تو 24 آور کی کیا ہے؟ کب سوتے ہو، کب اٹھتے ہو، کب کیا کرتے ہو، کب قرآن پڑھتے ہو، کب نماز پڑھتے ہو، کب نوافل، کب ذکر کے لیے رکھا ہے؟ بتاؤ، ہمارا سیٹنگ ہے ایسا؟ زندگی ایسے گزار رہے ہیں ہم، جیسے چل رہی ہے گزار رہے ہیں، کوئی سیٹنگ نہیں۔ جبکہ دنیا کے سب سے بزیسٹ اور سب سے زیادہ ذمہ دار ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی روٹین اگر آپ پڑھ جائیں تو یاد رکھیے، تمہارا کیسا بھی کام ہو یا جاب ہو اس میں فٹ آئے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ ایک ایک لمحہ ایسا ریکارڈ ہوا ہے کہ آپ کہیں ہاتھ رکھ کے بتا نہیں سکتے کہ یہ جو لمحہ ہے نا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ بیکار گزارا اللہ کے رسول ہے۔ آج تک 1400 سالوں کے بعد بھی پوری سیرت ایسے ریکارڈ ہوئی ہے، اگر ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی اس زمانے میں تب بھی اتنا زیادہ ریکارڈ نہیں کر سکتے جتنا اس وقت کے کوئی ریکارڈنگ نہیں ہونے کے باوجود بھی احادیث میں ریکارڈ ہے۔ کون سی بات پہ ریکارڈ نہیں ہے اللہ کے رسول کا؟ جنبش جنبش، حرکت حرکت پہ ریکارڈ ہے۔ ہاں، عادات پہ الگ کتابیں ہیں، کردار پہ الگ کتابیں ہیں، چلن پہ الگ کتابیں ہیں، بیٹھنے پہ الگ کتابیں ہیں، سونے پہ الگ کتابیں ہیں، کھانے پہ الگ کتابیں۔ ڈاکٹر بن کے نہیں آئے، لیکن طب نبوی اتنی موٹی ضخیم جلد موجود ہے امام ابن القیم کی، خالی اس کے اصول رکھ کے تمام طب کے جتنے بھی طریقے ہیں تمہارے لیے صحت کے، اور تمہارے لیے کیا ہے قوت کے، اور تمہارے بہترین زندگی گزارنے کے جتنے کھانے کے نسخے ہیں اور جتنے اوائڈ کرنے کے ہیں، سب تمہیں طب نبوی میں مل۔ جبکہ اللہ کے رسول ڈاکٹر نہیں بن کے آئے تھے، ہے لیکن موجود۔ شمائل ترمذی الگ باب، ایک پوری کتاب ہے شمائل پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیسی تھی، اخلاق و عادات تو آپ مت کہیے، ہزاروں کتابیں ہیں اس میں ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درج ہوا ہے۔ اور ان تمام میں مجھے ایک لمحہ نکال کے یوں بتلا دو کہ یہ دیکھیے مولانا، یہ ایک لمحہ ویسٹ ہوا ہے اللہ کے رسول کا، بتا دو۔ نہیں بتا سکتے تم، ایک لمحہ تم نہیں بتا سکتے کہ یہ دیکھیے بیکار گزرا ہے، یہ نہیں۔ پوری 23 سالہ زندگی یوں آئینے کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ لقد کان لکم اسوۃ فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو اسوہ، دیکھو نمونہ ہو تو یوں ہو۔ ایسی بہترین زندگی نمونے کے طور پر جب ہم کو ملی تو ہم کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ادنا کروڑ حصے کرو، اور اس کا کروڑواں حصہ اگر اپنی زندگی میں لے آؤ تو یاد رکھیے ہماری زندگی بھی کیا ہے، کامیاب ترین انسانوں کے اندر ہوگی۔ اور کامیاب بھی وہ کامیاب نہیں ہے جو صرف دنیا میں ہو جاتی ہیں، میں تو کہتا ہوں ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ان بنیادوں پر ہم کام کریں تو یاد رکھیے ہم امت مسلمہ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ اور آدمی دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ سوچے کہ مجھ سے کیا خدمت ہو سکتی ہے دین کی اور مسلمانوں کی، یہ دونوں ایک ہیں۔ دین ہمارا ہے، مسلم بھائی ہمارا ہے، مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ایمان کا رشتہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ سگے رشتوں سے بھی مات کر جاتا ہے۔ رشتے ایمانی بہت اہم رشتہ ہے، سگے بھائی بہنوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کبھی یہ رشتہ۔ ہاں، تو اس رشتے کے بنیاد پر ہم پوری ایک جماعت ہیں، ایک ہی گروہ کے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں۔ کل بنی نوع انسانیت جتنی بھی آج ہے، جہاں بھی کوئی مسلم تڑپتا ہے تو وہ اپنے عضو پر مار لگنے کے برابر ہے۔
ہم پر زخم ہونے کے برابر ہے. جہاں پر بھی کیا ہے اسلام کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ماں کے بارے میں ماں سے برا سلوک ہونے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اسلام پر کہیں تانازنی ہوتی ہے، کہیں استہزاء ہوتا ہے، تو وہ استہزاء وہ اسلام سے نہیں کیا، ہماری ماؤں سے زیادہ محترم چیز سے کیا. کوئی بے غیرت بیٹا ایسا بھی ہو جائے جو ماں کی بے عزتی کرے اور ہاتھ پاؤں اس کے صحیح سلامت ہوں پھر بھی وہ ہاتھ نہ اٹھائے، ایسا بے غیرت بیٹا ہوگا کوئی؟ تو ہماری غیرتیں کہاں گئی؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ کیوں ہماری رگ حمیت نہیں اٹھتی، نہیں پھڑکتی، نہیں سوچتے؟ وہی روٹین کی زندگی، کھانا پینا، چند پیسے چند سکے کما لینا، بہت بڑی بات ہو گئی. یہ کرونا کے بعد تو ہر کوئی پریشان ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اتنی پریشانی کا احساس اگر دین کے معاملے میں کرتے تو کبھی تمہاری زندگی میں دنیا کی اتنی تنگی آتی ہی نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے یقین ہے. جیسے میں ممبر پہ کھڑے ہونے پہ میں شک کر سکتا ہوں، لیکن اس بات میں شک نہیں کر سکتا میں کہ جتنی پریشانی تم پیسوں کے لیے آج اٹھا رہے ہو، اگر اتنی پریشانی تم دین کے لیے اٹھاتے تو اللہ تمہیں اتنی تنگی میں کبھی نہ رکھتا. ہم اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے، ہم چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں، لیکن کبھی امت مسلمہ کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا، اسلام کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا. تو یہ بنیادی کام میں اگر ہم لگ جاتے تو یاد رکھو، لگ جاتے کا مطلب یہ نہیں کہ اب وقت نکل گیا ہے، میں احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لگ جاتے، بلکہ اب بھی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لگ جاؤ. تمہارے پورے مسائل کا حل یہی ہے کہ تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ. خود بخود رب العالمین کی طرف سے تمہاری جو ذمہ داری رب لے چکا ہے وہ خود بخود تمہیں مل جائے گا. دین کے ساتھ تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی، تمہیں پیسہ بھی مل جائے گا، تمہیں عزت بھی مل جائے گی، تمہیں وقار بھی مل جائے گا، تمہیں عہدہ بھی مل جائے گا. کیا کیا چاہتے ہو؟ رب کی نظر میں ان سب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو وہ دے گا تمہیں ضرور. ہاں، ذمہ دار تو وہ ہے نا دنیا کا، آخرت کی کمائی کی ذمہ داری تم پہ دی ہے رب نے. دنیا کی کمائی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، صاف کہہ دیا میں ذمہ دار ہوں. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، میری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا پلانا، میں نے پیدا کیا ہے. حتیٰ کہ اس حدیث کو ذرا غور سے آپ اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، لو توکلوا علی اللہ حق توکلہ. اگر توکل حقیقت میں جو توکل کے معنی میں ہے ویسا توکل تم اختیار کرتے تو اللہ بھی تمہیں ویسے ہی رزق دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں تو بھوکے نکلتے ہیں، شام کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو پیٹ بھرے. انہوں نے کبھی کوئی جواب نہیں کی اور جمع کے نہیں رکھا، لیکن روزانہ کھلاتا ہے اللہ ان کو. اگر یہ توکل ہے تمہارے اندر تو اللہ بھی تمہیں ایسے ہی کھلائے گا پلائے گا، جہاں سے تم کو کیا ہے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. عزتیں ایسی دے گا کہ تہاں سے تمہیں کیا ہے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن تم اپنے کام میں لگو، تمہارا یہ کام ہے. تو یاد رکھو جو یہ حکمت کو سمجھ لیا وہ سب سے بڑی حکمت کو سمجھ لیا. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو حکمت کی بات مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. کیا حکمت؟ یہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہ دنیا کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا. ہمیں کام یہاں انسانیت اور رب کا کام کرنا ہے. دنیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ چکا ہے وہ ملتی رہے گی، بلکہ ملتی رہے گی نہیں مل کر رہے گی. تم نہ کہو تبھی بھی مل جائے گی جتنی دنیا تمہارے پاس ہے. ہمارے بنیادی اعتقادات کو ہم سدھار لیں. توحید بنیادی اعتقاد ہے، کام کرنا اس توحید پر بنیادی کام ہے. اسی طرح ان تمام کو چارج کرنے والا سب سے اہم ترین کردار بنیاد ڈر ہے. اصل گفتگو مجھے اس پہ کرنی تھی، مضمون کو سمجھانے کے لیے میں آیا
تو میرا وقت ہی ہوا چاہتا ہے. لیکن اگر تعارف سمجھ جائیں تو مضمون سمجھنے میں آسانی ہوگی. ذہین ترین سماعتوں سے خطاب کر رہا ہوں میں. مجھے معلوم ہے کہ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں, جمع ہو کے سنتے نہیں ہیں. یہاں کے بہت سے لوگ سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. تو اس واسطے کم وقت میں بھی میں آپ کو وہ بات سمجھا سکتا ہوں. ڈر بھی بنیاد ہے. قانون کو اگر کوئی لاگو کرتا ہے, اگر اس سے ڈر نکل جائے نا, یاد رکھو ہزاروں قوانین بنا لے, اس کو وہ اپلائی نہیں کرا سکتا. اسی واسطے آج کیا ہے, جتنا زیادہ قانون زبردست بنتا ہے اتنے زیادہ ہیلے بہانے بنتے ہیں. اس کی کے اندر سے وکیل بیٹھ کے نکالتا ہے, کیسے اس کو کیا ہے نکالو میں باہر. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے جی, ہوتا ہے. قانون کے جو لوپ ہولز ہیں اسی سے نکال کے, قانون سے نکل کر مبرہ ہو کر ظالم جابر کورٹ سے چھوٹ جاتا ہے. تو نرا قانون کبھی منوا نہیں سکتے. قانون کو منوانا ایک ہی کام ہے, اس کے پیچھے اس کا ڈر ہو. ڈر ہو تو قانون مانتا ہے. آج ہم شریعت کو کل اپنا کر زندگی نہیں گزارتے تو وجہ کیا ہے؟ رب کا قانون میں کوئی کمی نہیں ہے. رب کے قانون کے ساتھ رب نے ہمیشہ ڈر دلایا, اس ڈر کو ہم نے نکال دیا. بنیاد ہے. اگر یہ ڈر, خوف اور تقوی جسے کہتے ہیں پیدا ہو جائے تو پھر یہ آج اوپر کے جتنی شاخیں ہیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی, بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں, بنیاد ہے یہ ڈر. ڈر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اب ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے. چین جو بتا رہا ہوں بہت اہم بتا رہا ہوں میں, نوٹ کر کے رکھ لیجئے. ڈر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ڈر یقین سے پیدا ہوتا ہے. یقین نہ ہو تو ڈر نہیں پیدا ہوگا. آپ پوچھیں گے کیسے؟ دیکھیے, بہت کم لوگوں کو اپنی زندگی میں سانپ نے کاٹا ہوگا اور اس سے اسے درد ہوا ہوگا. بیٹھنے والوں کو شاید کوئی بادیہ نشین یا گاؤں والا ہو تو ہو سکتا ہے کسی کو کیا ہے اس کی زندگی میں سانپ وغیرہ کاٹا ہو, ورنہ تو کوئی کبھی تجربہ نہیں کیا کہ سانپ ایسا کاٹتا ہے اور کاٹنے سے اس کو ایسا درد ہوتا ہے نا؟ دیکھا کوئی نہیں, تجربہ نہیں کیا, کوئی بھی تجربہ نہیں کیا. اچھا, اب ٹی وی کا زمانہ آ گیا تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا لیکن محسوس تو نہیں کیا. لیکن یہ 50 سال 100 سال پہلے چلے جائیں, ٹی وی کا زمانہ بھی نہیں, دیکھا بھی نہیں کوئی بندہ سانپ کیسے کاٹتا ہے اور اس کا درد کیسے ہوتا ہے, دیکھا بھی نہیں. لیکن زمانہ دراز سے سانپ کا ڈر ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں کہہ دوں کہ بھائی ادھر سانپ ہے تو پبلک پتہ نہیں ادھر سے ادھر کہاں ہوگی, پتہ نہیں. ممبر بھی دیکھے گی نہیں, مسجد بھی دیکھے گی. بھائی جب تم نے دیکھا نہیں, محسوس نہیں کیا, درد کبھی نہیں ہوا, تم کو کاٹا نہیں, پھر بھاگے کیوں؟ یقین, اندر کا یقین بول رہا ہے کہ یہ سانپ کاٹتا ہے اور کاٹنے سے مر جاتا ہے بندہ. اجی ہوا نہیں نا جی تمہارے ساتھ, تمہیں مرے کیا کب تبھی, تم نہ کاٹا کیا؟ نہیں بولتے ہیں نا لوگ, اس پر مجھے اتنا یقین ہے کہ میں بھاگوں گا. تو ڈر کہاں سے آیا؟ یقین سے آیا. حالانکہ ہوا نہیں تمہارے ساتھ, لیکن تم اس کو ایسے ہی مانتے ہو جیسے تمہارے ساتھ ہو گیا. کیوں؟ یقین ہے نا جی تم کو. اللہ بھی یہی یقین چاہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا رب کو, تم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا, تم کو روح نکلتے ہوئے کبھی محسوس نہیں ہوا, زندگی میں ایک ہی بار محسوس ہوگا, پھر جگہ ملے گی نہیں ریٹرن آنے کی. لیکن تم مانو ایسے کہ وہ تم سے ہو چکا ہے, پھر تم ہلے گی نہیں. تمہیں لاکھ مواقع مل جائیں, کہیں گے کہ نہیں بھائی مجھے یقین کامل ہے, اس کی سزا ملے گی مجھے, میں نہیں کر سکتا. ڈر کو پیدا کرنے والی چیز اصل میں یقین ہے. اچھا, یقین کہاں سے آتا جی؟ ڈر پیدا ہوتا یقین سے. یقین کہاں سے آئے گا؟ یقین کہاں سے آئے گا؟ اچھی طرح نوٹ کریے. یقین آتا ہے ایمان سے. ایمان نہ ہو تو پھر یقین نہیں ہوتا. یقین کی کل بنیاد ایمان ہے, اسی واسطے ایمان پر کام ہوا ہمیشہ.
ایمان کی مضبوطی، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا یقین بڑھتا جائے گا، جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا یقین گھٹتا جائے گا۔ ایمان ہے پھر یقین بڑھ جائے گا، فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مطلب کیا؟ ان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ کی آیتیں قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اندر سے ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ یہ کانپنے کے بعد، یہ کیفیت پانے کے بعد زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مابانا یقین بڑھ جاتا ہے، اب مضبوط یقین ہو جاتا ہے۔ تو ڈر کے لیے یقین چاہیے، یقین آئے گا تو ایمان کے ساتھ آئے گا۔ ابھی ایمان کیا ہے؟ اب ذرا نوٹ کر لیجئے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق جازم کو، یاد رکھ لیجئے۔ ایمان نام ہے، خالی خولی مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہیں اس چیز کو مان لینے کا نام جس کے اندر تمہیں رتی برابر دل کے اندر شبہ نہ ہو۔ اسی واسطے ہمیشہ جہاں بھی ایمان آئے گا با کا صیغہ ساتھ میں آئے گا قرآن میں۔ آمنا بی، آمنا اور با مل گیا تو تصدیق کا معنی آ جاتا ہے، پورا یقین کر لینا۔ کبھی با کے بغیر ایمان کا لفظ نہیں آئے گا، اگر ایمان بمعنی شرعی مراد ہے قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر۔ جیسے دیکھیے ہم کلمہ میں پڑھتے ہیں ان تؤمن باللہ، ان تؤمن باللہ، اللہ پر تصدیق کرنا، ایمان لانا نہیں۔ خالی آمنا کا مطلب ہے مان لینا، لیکن آمنا بھی کا مطلب ہے تصدیق کر لینا، یقین شک نکال دینا۔ اسی لیے آپ پڑھیں گے پہلی شروعات کی بقرہ میں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب، ہاں با گیا دیکھیے ساتھ میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، نہیں بلکہ ترجمہ ہوگا تصدیق کرتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ مانتے ہیں اس بات کو۔ اسی طرح فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو ادھر پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر، بلکہ نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، یہ کہ تم اللہ پر تصدیق کرو۔ آمنا ہمیشہ با کے ساتھ آئے گا قرآن میں، جس کا معنی خالی ایمان لا لینا، مان لینا۔ آمنا کا مطلب ہے قبول کر لینا بس، ہے نا؟ لیکن آمنا نہیں لایا، ہمیشہ آمنا بھی کے ساتھ لایا، جس کا مطلب ہے قبول نہیں بلکہ اعتقاد جازم رکھ لینا، جس کے اندر رتی برابر شک نہ ہو۔ اچھا، اب یہ رتی برابر شک کن کن کی چیزوں میں ہونا؟ یعنی کس کو ہم ایسا ماننا جس میں شک ہی نہ ہو؟ تو پھر آ گئے ارکان ایمان اوپر کے۔ اب پھر اس چین کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ یقین سے۔ یقین کہاں سے آئے گا؟ ایمان سے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق جازم کا نام ہے، خالی مان لینے کا نہیں ہے، پورے یقین کے ساتھ مان لینے کا ہے۔ کن چیزوں کو پورے یقین کے ساتھ ماننا ہے؟ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ ارکان ایمان ہے۔ ارکان ایمان کی اس مضبوطی کو آپ پکڑ لیں تو پھر باقیہ جتنے آپ کے برانچز ہیں، جو بھی شاخیں ہیں، وہ سدھر جائیں گی، جو تمہارے اندر ایمان ہی لائیں گی اصل میں۔ اسی واسطے نا جی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ایمان کی طرف لوٹا دیا۔ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں۔ صحابہ گھبرا گئے، پوچھا اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں؟ کہا کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی کو کیا ہے بھوکا چھوڑ دے۔ معمولی بات ہے نا جی اخلاق کی، لیکن ایمان سے جوڑ دی گئی۔ کیوں؟ وہ تصدیق جازم، وہ 6 ارکان پر اگر ایمان ہوگا تو تمہارا کیریکٹر شاخیں اتنی بہترین ہوں گی کہ تم پڑوسی کو پوچھے بغیر کھاؤ گے نہیں۔ جب تک پڑوسی کیا ہے کھائے گا نہیں، تم نہیں کھاؤ گے، اتنا ایمان تمہارا اونچا ہوگا۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
بھائی مسلمان مومن تو وہی ہے جو کیا ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو ایمان کی ایک بات یہ ہے، اسی واسطے امام بخاری کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایمان ہے کہ تمہارا اگر وہ 6 ارکان پر مکمل ایمان ہوگا تو تمہارے ایکٹیویٹیز شاخیں ایسی ہوں گی، عمل ایسا ہوگا کہ تم اپنے ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دو گے. اگر دو گے تو تم مسلمان نہیں رہو گے. اتنا کامل اعتقاد تمہارے اندر ہوگا کہ بھائی میں اگر کسی کو تکلیف پہنچاؤں تو میرے ایمان تک ضرب آئے گی، اس کی میرا ایمان ٹھیک نہیں ہوگا جی. ہاں اسی واسطے حتیٰ کہ دینا لینا معمولی باتیں ہوتی ہیں نا جی، دینا لینا، لین دین جسے بولتے ہیں نا ہم، تجارت، دینا لینا، یہ بھی ایمان سے قرار دیا. فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، جو اللہ کے لیے غصہ کرتا ہے، جو اللہ کے لیے دیتا ہے، جو اللہ کے لیے روک لیتا ہے، وہ اپنے ایمان کو تکمیل تک پہنچا دیا. گویا کہ ایمان کے اندر ہے یہ باتیں. کسی سے محبت کرنا ایمان ہے، کسی سے غصہ کرنا ایمان ہے. شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا تو تبھی غصہ کریں گے، اپنے منمانے مفادات کے لیے غصہ نہیں ہے. ارے بھائی میں معاف کر دیتا ہوں، تمہاری زندگی میں تمہارے جسم تمہارے لیے تکلیف پہنچایا تو مومن بندہ کہے گا کہ چلو جی معاف کیا، مجھے آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اللہ معاف کرے آپ کو بھی. دین کی بات آئے گی تو کہے گا کہ دیکھو بھائی میں تمہارے سے قطع تعلق کر لوں گا، میں بات نہیں کروں گا تم سے. یہ ایمان ہے. ہم دراصل کبھی دین پر محبت اور بغض کو رکھا ہے؟ دیکھو کبھی زندگی میں ہم پیسے کو، عزت کو، وقار کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم کیا قطع تعلق رکھتے ہیں. بڑے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اس دن میں آیا تھا تو دیکھ کو بھی کیا نہیں کرا، مجھے بیٹھ بولا نہیں، تو بلایا نہیں، تو وہ نہیں کرا، تو یہ نہیں کرا. پوری ذات دین کا کام تو نہیں کیا. اگر آپ کا ساتھی ہے یا چھوٹا ہے، آپ سے کوئی دوست ہے، غلط کام ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ایک بار بولے سگریٹ پینے کو با، دوسرے بار سمجھائے، تیسرے بار بھی بولے، مانتا نہیں، یہی اگلے بار دیکھا تو بات نہیں کروں گا. بولے تمہیں کب تبھی ایسا بولیں گے، تمہیں یہ بولیں گے بھی نہیں، کہ ایمان نہیں نا. یہ کر سکتے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. ثواب ہے، اس کا ثواب ہے، ثواب. ہاں ابن عمر جا رہے تھے، ان کا بیٹا کھیل رہا تھا، کنکری مار کے. خود کا بیٹا، خود کا. حضرت ابن عمر نے کہا کہ بیٹا اللہ کے رسول نے منع کیا کنکری سے کھیلنے کا، یعنی کنکری اٹھا کے پھینکنے کو منع کیا. کسی کی بھی لگ سکتی ہے، کچھ بھی خرابی ہو سکتی ہے، اسے کنکری سے کھیلنے کو اللہ کے رسول نے منع کیا. بیٹا وہ سن بھی رہا تھا اور ساتھ بھی کر رہا تھا، روکا نہیں. وہ فوری کہا کہ میں تجھے حدیث سنا رہا ہوں اور تو کر رہا ہے، اللہ کی قسم تجھ سے بات نہیں. حتیٰ کہ وفات ہو گئی بات نہیں کیا خود کے بیٹے سے. اتنی حمیت دین کے لیے. میں یہاں حدیث سنا رہا ہوں، یہ حمیت کبھی آتی ہے ہمیں؟ یہ بنیاد سیدھی ہے. اصل میں بنیاد سیدھی، شاخیں خود بہترین ہوتی جائیں گی. غصہ بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، عطا کرنا بھی اللہ کے لیے، روک لینا بھی اللہ کے لیے. فقط استکمل الایمان، پھر کہا کہ تو ایمان تو نے کامل کر لیا. تو یہ بنیادی ڈر جو ہے نا، اگر ہم پیدا کرنا ہے تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے، یقین کو مضبوط کرنا ہے. اور یہ جب ڈر آ جائے نا، آپ کو کبھی کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. مسلمانوں، یہ ڈر تمہیں رہنمائی کرے گا. دیکھو دیکھو یہ غلط ہے، رک جاؤ، دیکھو دیکھو یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ہمیں اپنے اندر ٹٹولنا ہے کہ ڈر کتنے پانی میں ہے ہمارا. رب کا ڈر جیسے جیسے ابھرے گا ویسے ویسے آپ کو وہ ڈر خود اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک تقوی کو پکڑ لو، تقوی تمہیں سب کچھ بتا دے گا. تقوی تمہاری رہنمائی کرے گا، تقوی رہنمائی کرے گا. یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. تم اس ڈر کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ڈر بٹھا لو. یہ ڈر تمہاری رہنمائی، اتنی رہنمائی کرے گا حتیٰ کہ غلط عقیدوں میں بھی ہو، اللہ کا ڈر ہے تو اللہ ایک نہ ایک دن تمہیں صحیح عقیدہ والا بنا دے گا. ہاں اللہ کا ڈر رکھو بس.
رہنمائی وہ کرے گا بعد میں تمہاری. آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ دیکھو یہ آئے ان تتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ایک ڈر کو، اللہ کے تقوی کو پکڑ لو گے تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا تمہیں؟ یجعل لکم فرقانا، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تمہیں فرقان دے گا. فرقان، فرقان، فرقان کیا جی ہے؟ فرقان کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو فرقان کیا ہے؟ رب کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان، بڑا ہی بابرکت ہے وہ رب جو فرقان کو نازل کیا. تو فرقان کیا ہے؟ بولو نا بھائی، فرقان کیا ہے؟ فرقان قرآن ہے. فرقان اللہ تبارک و تعالی قرآن کو کہا. اب یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن رہنمائی کرتا ہے نا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت دیتا ہے تمہیں صحیح کیا غلط کیا. یہ صحیح کیا غلط کیا کی جو اصل خاصیت ہے، جو ٹارچ ہے قرآن، وہی ٹارچ تم کو اللہ دے گا اس تقوی کے وجہ سے. تمہارے اندر ٹارچ ہوگی ایک، اللہ کا ڈر ہوگا تو خود بخود ٹارچ اللہ دے گا تمہیں. یجعل لکم فرقانا، یہ فرقان کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تم غلطیوں سے رک جاؤ گے، برائیوں سے رک جاؤ گے، ضلالت سے رک جاؤ گے، بدعقیدگی سے رک جاؤ گے، اور صحیح عقیدہ کیا ہے اس کو اپناؤ گے، صحیح چیز کیا ہے وہ سمجھ دے گا اللہ تبارک و تعالی، اس میں آگے بڑھ جاؤ گے. ہاں ان تتقوا اللہ، خالی ایک ہی شرط، ڈر جاؤ. ہم تمہیں دے دیتے ہیں فرقان ہاتھ میں. یہ فرقان تمہیں ہمیشہ سیدھی راہ دکھائے گا، برائی کی راہ نہیں دکھائے گا. غلط ماحول میں بھی پہنچ جائیں، اگر اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، ہزار دلیلیں لا کے انہیں شرک کو ثابت کر رہا ہے کوئی بریلوی، پھر بھی تم نہیں مانو گے کیونکہ تمہارے پاس پہلے سے تقوی ہے، فرقان ہے، تم بدل نہیں سکتے. ہاں دین ایمان بچ جائے گا. اچھا ایک تقوی سے دین ایمان بن گیا، یجعل لکم فرقانہ مل گیا تمہیں اسی تقوی سے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسی تقوی سے ہم کو دنیا بھی مل جائے گی؟ دین تو مل گیا، فرقان مل گیا، لیکن دنیا مل جائے گی؟ ہاں دنیا بھی یہی ایک تقوی سے مل جائے گی. یاد رکھو یہ بھی میری بات نہیں ہے، یہ بھی رب کی بات ہے. تم خالی تقوی کرو ہم تمہیں دنیا دیں گے بول رہا اللہ تعالیٰ. ہاں ایک تو دین مل گیا، فرقان ملا تمہیں تقوی کی وجہ سے، یہی تقوی کی وجہ سے تمہیں یہ بھی مل جائے گا جو دنیا کما کے تم ہزاروں کے لیے کوشش کرتے ہو، اللہ تمہیں لاکھوں دے گا. کیا کرنا ہے تمہیں؟ ایک کام کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اس کو ہر ایک مشکل سے نکالتا ہے اللہ دنیا کی، وَيَرْزُقْهُ، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے، من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. جہاں سے اس کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے ہم رزق دیں گے. شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. دنیا تمہیں اتنی دیں گے، اتنی دیں گے، اتنی دیں گے کہ تم نفرت کرو گے، اتنی دیں گے، لیکن ہونا تقوی ہے اصل میں اندر. ادھر پورا ایمان دین مل گیا، اس آیت میں پوری دنیا مل گئی تمہیں. ایک تقوی، رب کہتا ہے کہ ایک تقوی کو اختیار کر لو. ڈر، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب سے ڈرو، بس رب سے ڈر کے زندگی گزارو. تمہیں دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. دنیا میں دین کی امان بھی مل جائے گی، دنیا میں دنیا کی امان بھی مل جائے گی. دنیا ایسی آئے گی، صحابہ کرام کو آپ نے نہیں دیکھا اپنی زندگیوں میں؟ اتنا دیا، کیسے دیا؟ تقوی، للہیت. ایسے ایسے کیا ہیں، بڑے بڑے اونٹوں پر لدے ہوئے سامان آتے تھے. حضرت عمر تو جب بھی آتے تھے روتے تھے. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین، اللہ نے فتح کر دیا، دنیا کھول دی ہمارے لیے، اور ہمارے غنیمت جب آتا ہے تو آپ روتے ہیں. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اسی سے تو ڈرتا ہوں، یہ کہیں ہمارے اندر فتنے نہ ڈال دے. ہم کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ لیکن دنیا پاؤں پہ آتی تھی، پاؤں پہ آتی تھی. اتنا آیا کہ سنبھال نہیں سکے. 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے تو لینے والا کوئی نہیں تھا. 100 سال برابر، 100 سال. 100 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت کر رہے ہیں دمشق کے اندر. 100 ہجری، کیونکہ وہ 99 to 101 2 سال ہی خلافت کی ہے. 100 ہجری برابر 100 سال.
100 سال میں وہ وقت آ گیا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم زکوٰۃ لے کے نکلو گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہی حال تھا کہ پہلے تو مال غنیمت میں اور بیت المال جو سرکاری خزانہ ہے وہ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، اب لوگ جو کیا ہیں اپنے طور پر دینے کے لیے نکل رہے ہیں تو لینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ سب کہہ رہا ہے کہ میں کیا مطمئن ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، کسی اور کو دیکھیے۔ وہاں جا کے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے بھی زکوٰۃ کا کیا ہے، میں بھی مستحق نہیں ہوں، مجھے بھی اللہ بہت دیا ہوا ہے، آپ دوسرے کو دیکھیں۔ دوسرا جا کے تیسرے کو پوچھتا ہے بھائی آپ لے لیتے ہیں، نہیں بھائی مجھے بھی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، آپ کسی دوسرے کو دیکھ لیجئے۔ یہ حال ہو گیا تھا، دین دنیا دونوں کامیاب۔ یہ بنیادی باتیں ہیں میرے بھائیوں، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ پتہ نہیں آپ کو میں کہاں تک، کیونکہ اصل میری اپنی کمی ہے، میں کہاں تک اس کو کھول کے سمجھا سکا ہوں یہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں اپنے ذہن کے اندر جو بات لے آیا تھا اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے سمجھانے میں کوتاہی ہوئی ہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ بنیادی اصلاحیں ہم کرتے جائیں گے اپنی زندگی میں تو اوپری جو شاخیں ہیں وہ خود بخود سدھرتے، ماحول ایک بہترین انداز میں اسلامی بنتا جائے گا، جس کے لیے آپ اپنی ذات سے اس کی ابتدا کریں، کسی دوسرے سے توقع نہ رکھیں کہ تم کتنا کرتے ہو جی، پہلے اپنی ذات سے پوچھیں کہ میں کتنا عمل کرتا ہوں، پھر اس طرح اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ تو یاد رکھیے چراغ سے چراغ جلتا ہے، قطرے قطرے سے تالاب بنتا ہے، اس طرح ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔